أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں وَتُولِجُ النَّهَارَ اور داخل کرتا ہے تو دن کو فی اللیل رات میں وَتُخْرِجُ اور نکالتا ہے تو الحی زندہ من المیت مردہ سے وَتُخْرِجُ اور تو نکالتا ہے المیت مردہ من الحی زندہ سے وَتَرْزُقُ اور تو ہی رزق دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے افعال کا ذکر ہے اور جس میں کسی کافر کو بھی شک نہیں کہ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کرتا ہے۔ جو اس سے پہلی آیت تھی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ انک علی کل شیء قدیر۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ کہیں یا اللہ تو مالک الملک ہے اور تو ہی دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، تو ہی چھینتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اور تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا مالک الملک جہاں ہونے کا اعلان کیا گیا اور کہ ہر طرح کی ملکیت اور بادشاہت اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ شخصی احوال تھے نا کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے دی، کسی سے لے لی، کسی کو عزت دے دی، کسی کو ذلیل کر دیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو آیت ہے تولج اللیل اسی کے ساتھ ہے، جیسے توتی الملک تھا وتنزع الملک تھا وتعز من تشاء وتذل من تشاء تھا، اسی طرح کہ اللہ تو ہی ملک دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، تو ہی چھینتا ہے جسے تو چاہتا ہے، تو ہی عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، تو ہی ذلیل کرتا ہے جس کو ذلیل کرنا تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اللہ کی طرف خیر کی نسبت کی جاتی ہے، شر کی نہیں، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کے مظاہر اور آگے دیکھیے جو آج آیت ہم پڑھ رہے ہیں تولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ اس کے یعنی رات کو دن میں داخل کرنے کے مظاہر جو ہیں، ایک تو یہ
کہ دن ہے نا، اب شام ہو رہی ہے، رات کا اندھیرا چھا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دن کے اوپر حاوی کیے جا رہا ہے، اور رات جو ہے دن کا حصہ کھائی جا رہی ہے، یعنی رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں دن کے اوپر۔ اور اسی طرح تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ ایک تو دخول ہم نے یہ دیکھا کہ دن میں داخل ہو رہی ہے رات آہستہ آہستہ، مغرب کا وقت ہوا اور پھر اندھیرا چھا گیا دن کے اوپر، رات داخل ہو گئی۔ اور ایک اس کا مظہر یہ ہے جو سارے سال کا نظام شمسی ہے، دن رات ہیں، جو کبھی راتیں لمبی ہو رہی ہیں کہ دن میں سے حصہ لے رہی ہے، کہ آج کل گرمیاں ہیں تو دن لمبے ہیں راتیں چھوٹی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی جب سردیاں آتی ہیں تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو راتیں جو ہیں دن میں سے حصہ لے رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ تو یہ جو زمین کا دوران ہے، یا یہ جو لیل و نہار کا گھٹنا بڑھنا ہے، کبھی راتیں لمبی ہو رہی ہیں کبھی دن لمبے ہو رہے ہیں، تو یہ کون کرتا ہے؟ اور جب سے کائنات بنی ہے کر رہا ہے، یہ خود بخود ہو رہے ہیں۔ اے اللہ تو کرتا ہے، تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کر سکتے تھے۔ مخاطب کون ہے؟ نجران کا وفد جو آیا ہوا ہے عیسائیوں کا، اور مخاطب وہ ہیں، یہ شان نزول ہے، 83 آیتیں تقریباً اسی بارے میں ہے، سورہ آل عمران کی پہلے۔ لیکن یہ ہر اس شخص کو سمجھانے کے لیے ہے جو کسی اللہ کے ولی کو، کسی اللہ کے رسول کو، کسی نبی کو وہ یعنی غلو میں اس قدر آگے بڑھتا ہے کہ اس کو الہ بنا لیتا ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ بنا لیا، تو وہ صفات جو اللہ کی ہیں اگر کسی اور میں مانتا ہے تو وہ ہر شخص وہ مخاطب ہے، وہ کسی ولی میں مانے، وہ کسی نبی میں مانے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے، تو پھر الہ تو وہ ہوا نا، اس کی عبادت کرنی چاہیے نا، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی الہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عیسائیوں نے تو اللہ تین رکھ لیے نا، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کی صفات تو مانتے ہیں ان میں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ بھی پنجتن پاک ہے، ان میں بھی ساری صفات اللہ کی مانتے ہیں، کہ یہ بھی مشکل کشا ہے۔ کئیوں نے تو بے شمار ہی بنائے ہوئے ہیں کہ ہر جو مزار ہے وہ صاحب کرامات ہیں، کرامات اس کی کیا ہے کہ اس میں الوہیت ہے، اس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو ہر شخص وہ مخاطب ہے اس آیت میں جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کو معبود بنایا ہوا ہے، کہ ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ کرنے والا ہو۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ کو، کوئی اور نکالتا ہے کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی نبی؟ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اب اس میں بھی یعنی تفاسیر والوں نے دو پہلو لکھے ہیں، وتخرج الحی من المیت، معنوی بھی ہے حصی بھی ہے۔ معنوی کیا ہے، حصی کیا ہے؟ حصی یہ وتخرج الحی من المیت، کہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ مرغی ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے، ہاں جی، تخرج الحی من المیت۔ زمین مردہ ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے، اس میں زندگی ہے۔ تخرج الحی نکالتا ہے زندہ کس سے؟ میت سے، مردہ سے۔ اسی طرح جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، پہلے وہ مردہ تھے، ہاں جی،
کنتم امواتا ثم احیاکم، ہاں جی، کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تم پہلے مردہ تھے، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ زندہ کرے گا، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے، ہاں جی، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وہ آیت میرے ذہن سے فی الحال یعنی واضح نہیں ہے کیا ہے اس میں، بہرحال مفہوم اس کا یہی ہے، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اب یہ تو حسی مثال تھی نا، زندہ سے مردہ کو نکالنا، تو معنوی مثال کیا ہے؟ معنوی مثال اس کی یہ ہے کہ زندہ کی مثال ایمان والے کی ہے، جو ایمان والا ہے وہ زندہ ہے، اور جو میت ہے وہ مردہ ہے۔ تخرج الحی من المیت، زندہ سے مردہ نکالتا ہے، یعنی ایمان والا ہے اس کی اولاد بے ایمان ہے۔ تخرج الحی من المیت، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ حی ہیں، ایمان والے ہیں، اور کنعان جو ان کا بیٹا ہے وہ میت ہے، کافر ہے۔ اسی طرح وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، میت سے زندہ نکال رہا ہے اور زندہ سے میت نکال رہا ہے۔ تخرج المیت من الحی، یعنی زندگی ہے نا انسان کی، پھر اللہ تعالیٰ روح کھینچ لیتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ نکالتا ہے۔ اسی طرح یہ حسی تعبیر ہے، معنوی اس کی کیا ہے کہ میت کافر ہے، حی مومن ہے۔ آزر جو ہے بت فروش ہے، ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ابراہیم پیدا کر لیا۔ تخرج المیت من الحی۔ اور کتنے ہی بڑے بڑے کافر ہیں جن کی اولادیں صحابہ ہیں۔ ابو جہل کتنا بڑا کافر تھا، اس کا بیٹا اکرمہ صحابی رسول ہے، ایمان لایا، مجاہد ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، تو بیٹا اس کا ایمان والا ہے، اللہ کے رسول سے اجازت مانگ رہا ہے، اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں، وہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ خیر، تخرج المیت من الحی، اور میت نکالتا ہے زندہ سے، وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ اللہ رزق دیتا ہے، کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ دے دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی اللہ کے ہاں قیمت نہیں ہے نا۔ اللہ نے قارون کو اتنا دیا کہ اس کی چابیاں جو تھی وہ ایک مجموعہ اٹھاتا تھا، یعنی صرف چابی خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ، جو بوجھل ہوتی تھی اس کی چابیاں اس کے خزانوں کی، جیسا کہ سورہ قصص میں اس کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ابھی بھی امیر جتنے بھی ہیں وہ بڑے بڑے کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی، تو دنیا میں، لیکن ترزق من تشاء، جس کو تو چاہے دیتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب۔ یہ دنیا کی ہے نا، لیکن آخرت میں کافروں پر حرام ہے نعمتیں۔ دنیا کی نعمتوں میں شریک کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اللہ مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اور آخرت میں وہ کافروں پر حرام ہے۔ جیسا کہ ہم قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی مانگیں گے نا، جنتیوں کے پاس پھل فروٹ دیکھیں گے، کہیں گے ماں ہمیں بھی دو، جیسے سورہ اعراف میں، تو مومن کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر حرام قرار دیا، تم پر حرام ہے۔ تو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور جس کو تو چاہے رزق دے، تو چاہے جس کو رزق دے، دنیا میں کافر کو بھی دے، مومن کو بھی دے، اس کا رزق ہے، اور جنت میں مومنوں کو دے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو تو چاہے بغیر حساب کے، یعنی گنتی کے بغیر، یعنی کہ اس میں شمار
لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ترزق من تشاء بغیر حساب، تو ذرا ہر انسان دیکھے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب نہیں دیا ہوا، وہ صرف پیسے کو دیکھتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ اللہ کا رزق نہیں ہے، نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں نا، ہر انسان کو دی ہوئی ہیں، اگر انسان شمار کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ تو اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ من موصولہ ہے، اور عقل والوں کے لیے ہوتا ہے، عقل مندوں کے لیے، یعنی جن میں عقل ہے، اور عقل و شعور جو ہے نا وہ تین مخلوقیں ہیں، انسان ہیں، جن ہیں اور فرشتے ہیں۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے جو دے دے۔ ان کو اڑنے کی پرواز دی ہے، ان کو طاقت بے شمار دی ہے فرشتوں کو، ہاں جی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، ان کا رزق سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات ہے۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہے تو رزق دے دے۔ اور نبوت اور رسالت بھی تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ رزق ہر وہ چیز جو اللہ کی عطا ہے، جو اللہ کی دین ہے، وہ ساری۔ وہ ترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہے تو اللہ عطا فرما دے، ہاں جی، بغیر حساب کے۔ بغیر حساب، حساب یعنی شمار کرنا، تو اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کو۔ تو یہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا وہ معبودان باطل کسی کو رزق دے سکتے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو خود میت تھے، اللہ نے زندہ کیا، اور اس میں اشارہ ہے کہ ان کی تو ماں تھی نا، تو جب جنین میں ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہے نا، تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ اس کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ وہ خون ہے اس کی ماں کا ہی، جو عام دنوں میں ماہواری کی صورت میں، حیض کی صورت میں نکلتا ہے، وہ اس کی غذا ہے۔ سبحانہ وتعالی، تو وہ الہ ہو سکتے ہیں؟ تخرج المیت من الحی وتخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا۔ جیسے ہر انسان پہلے مردہ تھا، پھر زندہ ہوا، ہاں جی، پھر زندہ تھا، پھر مرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا کرے گا۔ انہی احوال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گزرے، اور انہی احوال سے سارے انبیاء بھی گزرے، تو وہ الہ تو نہیں ہو سکتے نا۔ یہ ساری کی ساری توحید کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں یہ ساری کی ساری۔ تو اللہ تعالیٰ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔